انتقال کے بعد جو تیسرا دن ہوتا ہے جسے ہم تیجا بولتے ہیں، تیجا یا 9 دن گزرنے پر جسے 9واں بولا جاتا ہے، 10واں بولا جاتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، تو تیجا یا 9ویں یا 40ویں وغیرہ کا کھانا سیدوں کے لیے درست ہے یا نہیں، حلال ہے، جائز ہے یا نہیں؟ یہ سیدوں کے پیچھے کسی چیز کو حرام اور ناجائز کہنا یہ بڑی بات ہے، اور کسی چیز کو بہتر کہنا کہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے، وہ غلط۔ تیجا کا کھانا جتنا غربا مساکین کو آپ کھلائیں گے وہ بہتر۔ رئیسوں کو مت کھلائیے، اب رئیسوں کے ساتھ سادات کے لیے مناسب نہیں اس کا کھانا، مگر یہ مناسب نہیں، یہ نہیں اس کا مطلب نہیں کہ حرام، ایسا نہیں کھانا حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پوچھیں یہ جائز ہے، وہ جائز ہے، یہ کہاں جائز، وہ کہاں جائز، تو ایک اصول میں بتا دوں، کسی چیز کو سمجھنے کا اصول، پہلے میں آپ ہی سے پوچھوں آپ جائز کس کو کہتے ہیں، جائز کا کیا مطلب اور ناجائز کا کیا مطلب؟ مختصر جواب، جو اللہ کو پسند ہے وہ جائز، جو ناپسند ہے وہ ناجائز۔ مختصر جواب جو عام فہم ہے۔ یہ کیسے پتا چلے کہ خدا کو کیا پسند ہے اور خدا کو کیا ناپسند ہے کوئی ذریعہ آپ کے پاس؟ آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، منہ ہے بولنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، دماغ ہے سمجھنے کے لیے، پیر ہے چلنے کے لیے، ہاتھ ہے کام کرنے کے لیے۔ اللہ نے بہت سی چیزیں دی ہیں مختلف، اپنی پسند ناپسند جاننے کے لیے خدا نے ہمیں کیا کیا؟ نہ آنکھ سے معلوم کر سکے، نہ زبان سے معلوم کر سکے، نہ دماغ سے معلوم کر سکے، تو اس علیم و خبیر سے نہ پوچھنا یہ خدا نے ایک ایک چیز کے لیے نعمتیں دی ہیں، ہم کو سمجھنے پوچھنے کے لیے، اپنی پسند اور ناپسند سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کیا؟ تو جواب ملے گا یہ بندے اپنی سمجھ اور ناپسند کو سمجھنے کے لیے ہم نے تمہیں نبی دیا۔ نبی اسی لیے آتا، نبی اسی لیے آتا ہے کہ بتائے کہ خدا کو کیا پسند ہے اور خدا کو کیا ناپسند ہے۔ نبی تمہیں کھلانے پلانے نہیں آتا، نبی تمہیں سونے جاگنے کا طریقہ سکھانے نہیں آتا، نبی یہ سب کرنے کے لیے تجارت کا سبق سکھانے کے لیے نہیں آتا۔ صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی یہ سب کچھ سکھانے کے لیے آتا ہی، ایسے کھاؤ، ایسے پیو، ایسے چلو، ایسے چلو، ایسے رہو، ایسے رہو، یوں تجارت کرو، یوں۔ نبی کا کام یہ نہیں، نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کون سا کھانا خدا کو پسند ہے اور کون سا کھانا ناپسند ہے، کون سی تجارت خدا کو پسند ہے، کون سی تجارت ناپسند ہے۔
کون سا عمل خدا کو پسند ہے، کون سا عمل خدا کو ناپسند ہے، تو نبی تو صرف خدا کی پسند اور ناپسند کو بتا رہے ہیں. ورنہ کھانے پینے کا طریقہ آپ کو پہلے ہی سے معلوم تھا، اوڑھنے اور بچھونے کا طریقہ میں پہلے ہی سے معلوم تھا. آسائش حیات کے جتنے راستے ہیں وہ ہمارے سامنے کھلے ہوئے. کسی چیز کو جاننے کے لیے کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. مگر خدا کو کیا چیز پسند ہے کیا ناپسند ہے، یہ ایسا غیب ہے جس غیب کا علم نبی کے ذریعے ہوگا. نبی جو بتا رہے یہ تو نبی آتا ہے پسند اور ناپسند بتانے کے لیے. اسی لیے ناجائز کا فلسفہ ہے. ہر چیز الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ہر چیز جائز. ہر چیز جائز جب تک کہ خدا کی شریعت اس کو ناجائز رکھے. کیا مطلب؟ جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کے لیے دلیل چاہیے. خدا نے پوری دنیا تمہارے لیے بچھائی، ہر چیز کے استعمال کی اجازت دے دی، جو کرو. مگر جہاں خدا کا حکم آ جائے گا رک جانا پڑے گا. جب تک حکم نہیں آتا کرتے رہو. شراب پینے والے کیا نبی سے پوچھ کے شراب پی رہے پہلے سے پیتے چلے آئے، پہلے سے پیتے چلے آئے، نہیں رکے کرنے کے لیے رکنا نہیں رکے. جو حرمت کی آیت کر رہی رک گئے تو معلوم رکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے. جوا کھیلنے والے کھیلتے رہے. کیا کسی نے نبی نے کہا تھا جوا کھیلو؟ تو عہد رسول میں بھی جوا کھیلتے رہے. حرمت کیا ہے؟ ہر کام کرتے رہے. اور خدا نے جب روکا تب ان کے تو مطلب یہ ہے کہ روکنے کا اختیار صرف نبی کو. جہاں نبی کہتے ہیں یہ نہیں تو دلیل اس کے لیے چاہیے. ہم سے جو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں جائے، وہ کہاں جائے، یہ کہاں جائے، وہ کہاں جائے، ان سے پوچھو یہ کہاں نہ جائے، یہ کہاں نہ جائے، یہ کہاں نہ جائے. کہیں نہیں تو جائے. جب کہیں نہیں نہ جائے تو جائے. یہ لوگوں سیدھی سی بات ہے. تو یہ سوال غلط ہے کہ کہاں جائز کہاں جائز، اس لیے کہ جائز کی لسٹ نہیں بنی. ہر شریعت میں کمی بیشی ہوتی رہی ہر دور کے لحاظ سے. اس میں منظور ہوتے رہے. حضرت آدم کی شریعت بھی وہی ہے. یہ سب اسلامی ہے، دین اسلامی ہے، شریعت مختلف ہے. اب نبی ہر دور کا نبی آ جاتا ہے، خدا کی ناپسند کو بتاتا ہے. وہ خدا کی ناپسند صرف نبی ہی بتا سکتا. یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم نے کچھ بتایا، حضرت نوح نے کچھ بتایا، حضرت ابراہیم نے کچھ بتایا. نبی آتے ہیں کچھ باتیں پڑھتی ہے. وہ نبی تھے نا،
اطمینان تھا کہ خدا کی ناپسندی بتائیں. مگر جب ہمارے رسول آ گئے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. جب ہمارے رسول، تو اب ہمارے رسول کے فرائض نبوت میں یہ ہے کہ جتنی باتیں خدا کو ناپسند ہیں وہ بتا کے جائیں. جتنی باتیں خدا کو ناپسند ہے وہ بتا کے جائیں. اگر ایک بھی ناپسند کو انہوں نے بچا لیا تو اس کو بتانے کے لیے کون نبی آئے؟ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. لہذا نبی کا فرض یہ ہے کہ خدا کی ہر ناپسند کو خود بتا کے جائے، ایسا قانون دے کر جائے، ایسا ضابطہ دے کر جائے کہ خدا کی ہر بات کو ناپسند بات کا علم ہوتا چلا جائے. یہ نبی کے فرائض نبوت میں ہے، اور اگر یہ نبی نے نہیں کیا تو نبوت مکمل نہیں. تو دین اسلام کامل کیسے ہو گیا؟ اس لیے کامل ہوا نبی نے سب کر دیا. نبی نے سب کر دیا، اور جب نبی نے جو کیا ہے اس کو اضافے کی ضرورت نہیں. تو خدا کی ناپسند بتانے کا آخری ذریعہ نبی، اور نبی نے بتا دیا الحمدللہ. جو چیز سب یہ ناجائز لسٹ بنا دی، پوری لسٹ بنا دی. یہ ناجائز ہے، اسی کا بنانا تو ضروری ہے. یہ ناجائز پوری لسٹ تیار، تو باقی سب جائے. یہ باقی کا دائرہ بہت بڑا ہے. باقی کا دائرہ بڑا ہے. اس باقی ہی کو تو سمجھ نہیں پا رہے، اسی باقی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کے زمانے میں مسجدوں کے اندر محراب نہیں بنتی، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نا وہاں ایک خلا بنا دیتے، اس کو محراب کہتے ہیں. وہ امام کھڑے ہونے کے لیے، اور اس کو محراب کہنے کی وجہ یہ ہے، محراب کہتے ہیں لڑائی کی جگہ، حرب کی جگہ. اس کو کہتے ہیں ہر لڑائی کی جگہ. کس سے لڑائی ہوتی ہے؟ شیطان سے. آخر وقت کو لڑتا ہے، اور امام سلام پھیر دیتا ہے تو ہاتھ مایوس ہو کے پلٹ جاتا ہے. تو ہر کی جگہ. مگر ہمارے یہاں کا رواج ایسا ہے کہ اب وہاں ایک خلا بنا دی امام کے کھڑے ہونے کے لیے. پہلے سپاٹ دیوار ہے اور بیچ میں وہ امام ہوتا ہے پہلے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ منبر اور آگے چل کے یہ گنبد، یہ مینارے وجود ہی نہیں تھے اس کا. اب آج صاحب یہ مینارے بڑے بڑے بناتے ہیں، کتنا خرچ کرواتے ہیں، کسی غریب کو نہیں دے رہے. اتنا گنبد، اتنا یہ سب، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو پوچھیں گے ٹھیک ہے، کیا اس کو ناجائز شریعت نے کہا؟ دلیل لو. اگر ناجائز کا اس کا نام لے کر کے تو کہتے ہیں نہیں وہ تو نہیں ہے، تو تم ناجائز نہیں ہے تو جائز ہے. تو جو ناجائز نہیں وہ جائز. کھانے پینے کی چیزوں میں کسی چیز کا یہ کھانا جائز، کیا شریعت نے اس کو ناجائز کہا؟ جائز. یہی ایک طریقے سے آپ سب کو کاٹ کے چلے جائیں.
جب کوئی جائز ناجائز کا معاملہ ہے، ناجائز کہاں کہا وہ دکھاؤ، نہیں کہا تو یہی دلیل ہے کہ جائز۔ تو اس طرح کے جتنے چھوٹے بڑے سوالات ہیں، اس میں نتیجہ ہو، علم ہو، یہ ہو وہ، اس کو جب ناجائز شریعت نے نہیں کیا، اب علماء نے جو روکا ہے اس کی وجہ ہے، اور وہ روکنا بہتری کی بات ہوتی ہے، کسی کی مقبول ہے، ایسا نہ کرو تو ٹھیک ہے، یہ غریبوں کا حق ہے انہیں کو دے دو، یہ بات ہے۔ اور اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ ایک عجیب نقطے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جاؤں، اللہ رحیم و کریم ہے اور وہ رسول کی امت کو بہت چاہے، اور اس کے چاہنے کی وجہ خود رسول کی محبت، رسول اپنی امت کو بے پناہ چاہتے ہیں، خدا علیم و خبیر جانتا ہے، وہ رسول کی امت کو بالکل چاہتا اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ سارے امتیوں کو بخشوں گا، اس نے ارادہ کر لیا، بخشش کے کچھ بھی وہاں نہیں ملے، سارے امتیوں کو، بس تم صرف ایمان پر قائم، ایمان نہ جانے دو، اگر ایمان تمہارا باقی رہا یقین سے ہم تو تم سب بخش گئے، تم سب بخش جاؤ گے انشاءاللہ، مگر ایمان ضروری، اسی لیے تو ایمان کے بچانے کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، علماء بہت سمجھاتے ہیں کہ ایمان بچاؤ تو ایمانوں کے ساتھ بچاؤ، ایمان بچانا تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے، تو بہت زیادہ خیال ہے، تو اس کی قریبی سے کچھ عجب نہیں ہے کہ آپ گناہوں سے لدے ہوئے قبر میں جائیں اور گناہوں سے پاک قبر سے نکلے، یہ اس کے رحمت ہے، گناہوں سے لدے ہوئے قبر میں مگر ایمان لے کر ضرور جائیں، گناہوں سے لدے ہوئے آپ قبر میں جائیں اور پھر گناہوں سے پاک نکلے، کیسے وہاں پاکی کیسے ہو گئے، نہ کوئی عمل کیا نہ کوئی پاک کیسے ہو گئے، ارے خدا کی رحمت دیکھو، پاک اس طرح ہو گئے کہ دنیا میں تمہارے لیے توبہ کیا گیا، تمہارے لیے استغفار کیا گیا، تمہارے لیے خیر و خیرات کیا گیا، تمہارے لیے نیکیاں کی گئی، نیکیوں کا ثواب تمہیں بخشا گیا، نیکیوں کا تو تمہارے لیے تیجا ہوا، 40 ہوا، 10 ہوا، ساری امت تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، یہ سب نیکیاں بن کر کے تمہارے گناہ ختم ہو رہے ہیں، جب نکلتے ہو تو پاک ہو گئے، تو وہ نیکیاں جا رہی ہیں، یہ رسول کی امت ہے، نیکیاں جا رہی ہیں۔ اب جو کوئی کہے کہ ہمیں ان نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ فکر کرے، ہمیں کچھ کرنے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی کہ وہاں رب تبارک رحمت حق بہار نہیں جو ہے، بہانا نہیں، اللہ کی رحمت دولت نہیں، میدان قیامت میں ایسا منظر پیش آئے، میدان قیامت میں ایسا منظر پیش آئے، ایک شخص سے یہ کہا گیا جاؤ جہنم، دوسرے تو وہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا، ایسا جیسے کوئی جنت میں جائے، حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیچھے دکھایا، فرشتوں نے پوچھا تھا، اے فرشتوں، میں وہ بدنصیب ہوں کہ زندگی میں میں نے خدا کے کسی
فرمان کو مانا ہی نہیں، اطاعت کی ہی نہیں، اور آج کے آخری حکم اور اس کے بعد وہ کوئی حکم نہ دے گا، تو میں چاہتا ہوں جلدی سے مان لوں چاہے جہنم میں جانا۔ اس کے دل میں تعمیل حکم کا جذبہ آیا تو الہی و فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، سب کچھ معاف کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ رحمت کے حق بہار نہیں جو ہے بہار نہیں۔ سنت لوگوں نے پیدا کر وہاں پانی پلا کے آگے بلواتے